اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، سوائے دو آیتوں کے آیت نمبر 28 اور 29 یہ مدینہ میں نازل ہوئیں، باقی ٹوٹل سورہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوا۔ بسم اللہ کو ملا کے 53 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ ابراہیم میں تقریباً 12 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ ہر قوم میں رسول اس کی زبان بولنے والا آیا ہے، یعنی ہر قوم میں جو نبی آیا ہے ان کی زبان میں ہی آیا ہے۔ اللہ کے دنوں کی یاد قائم رکھنے کا حکم، اچھے اور برے کلمات کی مثال، بنی اسرائیل کا حال، کلمہ طیبہ کی تشبیہ، کلمہ خبیثہ کی تشبیہ، خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا ناممکن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، ذریت ابراہیمی کے اندر ہر دور میں سچے مسلمانوں کے وجود کی ضمانت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت، یعنی حضرت طارخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ان کے حق میں دعا کا تذکرہ ہے۔ مکہ میں حضرت اسماعیل کی سکونت، یعنی مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے سکون پذیر ہوئے، قیامت کا ذکر، اور ان تمام موضوعات کو سورہ مبارکہ ابراہیم میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک سورہ ابراہیم کے فضائل کا تعلق ہے، وہاں ایک حدیث نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی تلاوت کرے گا، پوری کائنات عالم میں جتنے توحید پرست ہیں اور جتنے بت پرست ہیں، ان دونوں کو ملایا جائے تو جتنی تعداد بنتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ خدا اس انسان کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے نیکیاں، کہ جو سورہ مبارکہ ابراہیم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر جمعہ کو نماز کی 2 رکعتیں پڑھے اور 2 رکعتوں میں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب درج فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک اعمال انجام دے گا، یہ 2 رکعت نماز، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ مبارکہ ابراہیم، اور دوسری رکعت میں بعد از الحمد سورہ حجر کی یا حجر کی تلاوت کرے گا۔ پروردگار عالم اسے دیوانگی سے محفوظ رکھے گا، خداوند متعال اسے اچانک مصیبت سے محفوظ رکھے گا، فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا، اور اچانک مصیبت کی موت سے خداوند عالم اسے امان دے گا۔ اور جہاں ہم عملیات کی طرف آتے ہیں تو یہاں 4-5 نقطے انتہائی اہم ہیں اس سورہ مبارکہ ابراہیم کے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تفسیر برہان میں ہے کہ اگر سورہ مبارکہ ابراہیم کو سفید کپڑے پہ لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالیں یا بچے کے بازو میں ڈالیں تو وہ بچہ اگر روتا ہے تو رونا بند کر دے گا، اور اگر ڈرتا ہے تو ڈرنا بند کر دے گا۔ اگر ام سبیان میں مبتلا ہے تو خداوند متعال اس سورہ مبارکہ ابراہیم کی برکت سے اسے ام سبیان سے محفوظ کر دے گا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کا دودھ چھڑانا مقصود ہو، یعنی بعض بچے کے جو، حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ بچے کو مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں۔ 2 سال کے بعد اگر کوئی ایسا سلسلہ آتا ہے کہ مائیں بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہیں تو اس بچے کے گلے میں لکھ کر سورہ مبارکہ ابراہیم یا اس کا نقش گلے میں ڈالیں تو بچہ جو ہے آسان ہو جائے گا اس کے لیے دودھ چھڑانا۔ آگے حدیث نبوی ہے، حضرت رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں مچھر ہوں، بچھو ہوں، کھٹمل ہوں، انسان چاہے کہ میں قرآنی آیات کا سہارا لوں، آیات الہی کا سہارا لوں، قرآن کا سہارا لوں اور یہ چیزیں دور ہو جائیں، بھاگ جائیں، تو اس کے لیے بھی ایک اسی سورہ مبارکہ ابراہیم کا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیالے میں پانی لیں اور پانی لے کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 7 دفعہ اس کو پڑھیں، آیت نمبر 12 کو 7 دفعہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد ایک آیت کا جملہ کہیں کہ فَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَكُفُّوا شَرَّكُمْ وَأَذَاكُمْ عَنَّا۔ اس پانی کو سونے والی جگہ کے ارد گرد چھڑک دیں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں، سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیت کا مرکز ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھر سانپ سے، بچھو سے، کھٹمل سے پاک ہو جائے گا، یعنی وہ چیزیں بھاگ جائیں گی۔
اور آخر میں انتہائی اہم ترین عمل ہے کہ جو لوگ ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں اور اس میں جا کے ہومیوپیتھک کا سہارا لیتے ہیں، ایلوپیتھک کا سہارا لیتے ہیں، وہی معصوم نے ایک اور بھی عمل ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ وجوہات کی بنا پہ اگر انسان کوئی نامرد ہو جائے تو فرماتے ہیں اس کو قرآن کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، رسالت مآب جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پہ نازل ہونے والی قرآن پہ یقین رکھیں، سورہ ابراہیم کو 3 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، پروردگار عالم اس کی قوت کو بحال کر دے گا۔ اور اگر مشک و زعفران سے لکھ کر اس کا نقش گلے میں ڈالیں یا اس کا پانی چند دن تک استعمال کریں، پروردگار عالم اس انسان کی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال فرما دے گا۔